الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں جی کہ ایک دن میں نکاح بھی ہو اور ولیمہ بھی ہو، یہ سنت کے مطابق ہے، بالکل خلاف ہے۔ یہ تو ہمارا رواج ہے نا کہ آج ہی دعوت ہوگی، برات کو لے کے دلہن کو لے کے چلے جائیں گے۔ نکاح الگ چیز ہے۔ نکاح کے بعد رخصتی ہو، وہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں جائے اور خاوند اس سے خلوت صحیحہ یا جماع بھی کرے، اس کے بعد پھر ولیمہ ہوگا۔ ولیمہ پہلے نہیں ہوتا، میاں بیوی ملے نہیں، ولیمہ کس بات کا ہے؟ یعنی شادی لوگوں کی اور یہ خوش ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندے جب ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے، ولیمہ کس بات کا ہے؟ حضور نے دیکھا تھا حضرت جابر کو، ان کی پگڑی مبارک پہ تھوڑا سا پیلا زعفران کا رنگ نظر آیا۔ حضور پاک نے فرمایا جابر ہل تزوجتا، کیا تم نے شادی کی ہے؟ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی کے اس بالوں کا رنگ ہے، مرد تو نہیں لگاتے تھے زعفرانی رنگ۔ کوئی کہتا ہم یا تزوجتا، میں نے شادی کی۔ اور میں ہل تزوجتا بکرن ام سیبا، تم نے شادی کنواری لڑکی سے کی ہے یا بیوہ سے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تزوجت سیبا، میں نے بیوہ سے شادی کی۔ عجیب آدمی ہو، نوجوان ہو، اللہ تزوجت بکرن، کیوں نہ تم نے کنواری لڑکی سے شادی کی؟ وہ تمہیں کھلاتی، تم اس کو کھلاتے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری 6 بہنیں ہیں، اگر میں اور کنواری لڑکی شادی کر کے لے آتا تو ایک اور لڑکی بڑھ جاتی، میری بہنوں کو کون سنبھالتا؟ میں نے اپنی جوانی قربان کر دی، لیکن بیوہ عورت سے شادی کی جو میری بہنوں کی نگرانی کر سکے۔ حضور بڑے خوش ہوئے، حضور نے بڑی دعائیں دی۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، اولم ولو بشات، کہ ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ذبح کر کے کھلا دو دوستوں کو۔ ولیمے کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل میں لوگوں کو بلا کے ٹریٹ دو۔ آج کل تو شادی اور ولیمہ جو ہے نا جی، یہ ہم نے عذاب بنا دیا۔ لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ ہوتا ہے، کئی لڑکیاں پٹرول چھڑک کے مر گئی شادی کی رات۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے کہا میرے پاس نہیں ہے جہیز، میں کیا کروں؟ کئی لڑکیوں کی بارات شادی کی رات واپس چلی گئی کہ جی آپ نے جہیز نہیں دیا۔ اور یہ ظلم اور ہے کہ لڑکی والے لڑکی بھی دیں اور بارات کو کھانا بھی کھلائیں، وہ کھانا تو حرام ہے۔ دلہن کے گھر میں کھانا کھانا تو حرام ہے۔ ہاں جو رشتے دار ہیں قریبی وہ آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو تو آدمی کھانا دے رہے ہیں۔ یہ جو بڑی بڑی دعوتیں، شادی ہال اور میرج ہال، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ جب حلال مہنگا ہو جائے، حرام سستا ہو جائے تو لوگ حرام لیں گے یا حلال لیں گے؟ اب دیکھو نا، اگر حلال کا گوشت بکرا ذبح کرو، گوشت بناؤ، 35 ریال کلو پڑتا ہے آدمی کو، باہر کا گوشت ملتا ہے 8 ریال میں، تو ہوٹل والے پاگل ہو گئے کہ 35 ریال میں لیں گے تمہیں کھلائیں۔ وہ تو وہی لیں گے نا 8 والا۔ اب وہ حلال ہے حرام ہے، کھوتے کا ہے گدھے کا ہے، ان کو کیا ہے؟ ان کو تو پیسے کمانے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال یہ سنت کے خلاف ہے۔